اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم۔ معارف القرآن جلد چہارم، جس کی خاص اور اہم مواد ہے مختصر جامع عرق نکالا گیا ہے لب لباب، جس میں حالات انسان کو اتفاق سے پیش نہیں آتے جبکہ امتحان کے لیے آتے ہیں تاکہ انسان سدھر جائے، اپنی روش سے باز آ جائے۔ اگر پھر بھی باز نہ آیا تو اللہ کا عذاب اچانک پکڑ لیتا ہے۔ مفہوم ہے یہ تفسیر سورہ اعراف آیات نمبر 94 کا۔ زر اور ذرہ کے لفظ آتے ہیں جس کے معنی بیماری اور مرض کے آتے ہیں، اور باسا مالی نقصان کے لیے بولا جاتا ہے، اور زر و ذرہ جانی نقصان کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ دنیا میں نعمتیں کبھی چند روزہ ہوتی ہیں، وہ قہر کی علامت ہوتی ہے، اور کبھی رحمت سے دائمی فلاح کے لیے ہوتی ہے، وہ ایمان تقوی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ صورت کے اعتبار سے ان میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے فکر قوم خسارے میں پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ جو لوگ حالات ماضیہ سے ہدایت حاصل نہیں کرتے، جس کا نتیجہ غضب الہی سے دلوں پر لگ جاتی ہے، پھر وہ کچھ نہیں سنتے اور کچھ نہیں سوچتے، قلب سے سمجھنے کا مادہ جو فطری عقل سلیم ہے معدوم ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ فہم لا یفقہون ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں۔ قرآن یاد دہانی کی کتاب ہے جو پہلی روحانی زندگی جو اللہ کے سامنے عہد الست کو یاد دلاتی ہے۔ ظلم کے اصل مطلب کسی شے کو اس کے محل اور موقع کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ بے محل استعمال ہونے والے فرعون کے ہزاروں درباری موسیٰ علیہ السلام کی اژدہے سے گھبرا کر دہشت سے کئی وزیر اور جرنیل مر جاتے ہیں۔ بحوالہ بقول ابن عباس رضی اللہ معارف قرآن جلد چہارم صفحہ نمبر 24 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈرانے والے معجزے کے بعد دوسرا معجزہ روشنی یعنی ید بیضا دکھا دی، یعنی پہلے ڈرانا اور پھر ترغیب دینا مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ معجزہ براہ راست قدرت حق کا فعل ہوتا ہے، اس لیے قرآن نے حق تعالیٰ کی جانب منسوب کیا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، فصاحت و بلاغت کا چرچہ تا قیامت قائم رہنا تھا، اس لیے اللہ جل جلالہ کا قول، قرآن اور فعل، پوری کائنات جو ہمیں نظر آتی ہے، یہ جو نظر آتی ہے، یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ زمین میں کوئی تضاد نہیں ہے اور نہ اس کا امکان موجود ہے۔ قرآن کی بلاغت براہ راست اللہ کا قولی معجزہ ہے۔ اہل باطل کے سامنے صرف دنیا کے فوائد ہوتے ہیں، اس لیے فرعون کے ساحروں نے فرعون سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کیا ملے گا؟ سودا بازی شروع کر دی، ہم موسیٰ علیہ السلام سے غالب آ جائے تو ہمیں کیا ملے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے ساحروں کے سردار سے گفتگو کرتے ہوئے ایمان کا مطالبہ کیا کہ اگر میں غالب آ گیا تو تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے۔ ساحروں کا ایک قسم مسمرزم تھا جس کا اثر انسانی خیال اور نظر مغلوب کر دیتا ہے کہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر دوڑ رہے ہیں، کیونکہ سحر مختلف اقسام اور واقعات سے ثابت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ارشاد جادوگری کرنے کی اجازت کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کی رسوائی کو واضح کرنے کے لیے تھا کہ تم پہلے ڈال کر دیکھو کہ تمہارے جادو کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ثابت قدمی وہ چیز ہے جو انسان کو اپنے حریف کے مقابل میں کامیاب کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس لیے صبر اور ہمت کے لیے تیاری کرنا واجب ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے اسباب خود بخود مہیا ہوتے چلے جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے طلب صادق ہو، محض زبان سے کچھ کلمات بولنا نہ ہو۔ دنیا میں بڑے مقصد کے لیے بہت سے خلاف طبع محنت و مشقت برداشت کرنا لازمی ہے۔ صبر کا اصل لغت خلاف طبع چیزوں پر ثابت قدمی اور نفس کو قابو میں رکھنے کے ہیں۔ انبیاء کا مقصد اقتدار نہیں بلکہ زمین پر عدل انصاف قائم کرنا ہے۔ اللہ خلافت میں اس کا رویہ کیا اور کیسا رہا دیکھنے کا وقت ہے۔ جز فینظر کیف تعملون، سورہ اعراف آیات نمبر 129 آیت۔ جب کوئی شخص لوگوں کو ایذا کا مقابلہ صبر اور نصرت الہی کے انتظار سے کرتا ہے تو
اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اعراف کی آیت میں اشارہ ہے کہ بما صبرو، جب انسان کا مقابلہ کسی ایسی جماعت سے ہو جس کا دفاع کرنا اس کی قدرت میں نہ ہو، تو ایسے وقت میں کامیابی اور فلاح کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ مقابلہ نہ کرے بلکہ صبر کرے۔ جب ان سے انتقام خود لینے کی فکر کرتا ہے تو اللہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں، کامیاب ہو یا ناکام۔ بے حوالہ معارف جلد 4 صفحہ نمبر 53 53 جاہل وہ ہے جو ماضی کو بھول کر وقت کے سامنے کسی کے کام سے متاثر ہو کر ان کے نقل کرنے لگے، وہ جاہل ہے۔ کسی پر بھی ذمہ داری ڈالی جائے تو بتدریج ڈالی جائے، یک دم بڑا بوجھ ڈالنا کام کو بگاڑ کر سبب بنتی ہے۔ جیسے خدا نے موسیٰ پر 30 دن کے اعتکاف کے ختم پر 40 دن پورے کروا دی، 30 راتوں کا وعدہ کیا، اور انبیاء کا تاریخ حساب رات سے ہوتا ہے، کیونکہ آیات میں راتوں کا ذکر ہے، کیونکہ مہینہ بھی رات سے شروع ہوتا ہے، اسلامی مہینہ بھی رات سے شروع ہوتا ہے۔ شمسی حساب دنیوی منافع کے لیے ہے اور قمری حساب عبادات کے لیے۔ حدیث کا مفہوم ہے جو شخص 40 روز اخلاص کے ساتھ عبادت کرے اللہ کی تو اللہ جل شانہ اس کے قلب سے چشمے جاری فرما دیتے ہیں، علم کی چشمے جاری فرما دیتے ہیں۔ بے حوالہ روح البیان اور معارف چہارم صفحہ نمبر 58۔ تجلی خدا بالواسطہ دیکھنے کو کہا جاتا ہے، تجلی خدا بالواسطہ دیکھنے کو کہا جاتا ہے۔ کوئی طور میں تجلی ہوئی، ہم بھی خدا کو اس کے نشانیوں کے سبب بالواسطہ دیکھتے ہیں۔ یہ جو ہمیں نظر آتے ہیں، یہ پہاڑ، یہ آبادی، یہ کوہ، یہ سارے اللہ کو بالواسطہ دیکھنا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 146 کی تفسیر معارف جلد 4 صفحہ نمبر 66 میں کتاب مسائل السلوک کے حوالے سے تکبر کرنے والے کے مقابلے میں تکبر کرنا سچ ہے اور حق ہے، وہ برا اور گناہ نہیں ہے، یہ اصل تواضع ہے۔ التکبر مال متکبرین تواضع، نقوش سے زیادہ نفوس کی حفاظت اہم ہے۔ اس لیے موسیٰ نے تورات کے تختیوں کو غضبناک ہو کر زور سے ڈال دیا، کیونکہ زندوں کی تربیت کی لاپرواہی سنگین عمل ہے۔ اس تنبیہ کے لیے اپنے بھائی ہارون کے بال اور داڑھی پکڑ کر کھینچ دی۔ نقوش سے زیادہ نفوس زندہ کی پرواہ کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے نقوش کو پھینکا اور نفوس کی فکر کیا۔ یہ بلاغت کا کلام میں موسیٰ علیہ السلام کی قصہ میں ہمارے لیے ترغیب بھی ہے اور تربیت بھی کہ ہم اپنے لوگوں کی اصلاح پر توجہ مرکوز کریں۔ اقرار ازلی نے انسان میں ایسی عقل و بصیرت کا تخم ڈال دیا تھا کہ ذرا بھی غور فکر سے کام لیتا تو اتنی بات سمجھ لینا کچھ مشکل نہیں تھا کہ اللہ جل شانہ کی ربوبیت کے اعتراف کے سوا کوئی چارہ نہ رہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو ایک خدا کا ماننے والا پیدا کیا ہے، پھر شیاطین ان کے پیچھے لگ گئے اور صحیح راستہ سے ان کو دور لے گئے۔ بے حوالہ معارف جلد 4 صفحہ نمبر 116۔ الفاظ کا زندگی پر اثر پڑتا ہے، کیونکہ دعا کے لیے بھی حسین نام اور الفاظ کو اہمیت دی گئی ہے۔ عرش اللہ کی سپر میموری اور بڑی کریم اور عظیم مخلوق تخلیق ہے، اس لیے حدیث بخاری مسلم ترمذی نسائی کی صحیح احادیث میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کوئی غم یا بے چینی یا مہم کا کام پیش آئے تو وہ یہ کلمات پڑھے، سب مشکلات اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ بے حوالہ معارف چارم صفحہ نمبر 131۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ کی حیت دیکھ کر فرمایا، جن لوگوں نے ایسا معاملہ کیا ہے میں ان کے 70 آدمیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا، 70 آدمیوں کو قتل کر کے ان کا مسلح کروں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، سورہ اعراف آیت نمبر 199 199۔ خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، عادت کر درگزر کی اور حکم کر نیک کام کرنے کا اور کنارہ کر جاہلوں سے۔ لفظ عفو سرسری اطاعت کو قبول فرما لیا جائے،
زیادہ تجسس اور تفتیش میں نہ پڑے، اعلیٰ معیار کی اطاعت کا مطالبہ نہ کرے اور ان کی خطاؤں اور قصور سے درگزر فرمائے، ظلم کا انتقام نہ لے، درگزر فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و اخلاق ہمیشہ اسی سانچہ میں ڈلے رہے۔ آیات کا مطلب جاہلوں کے جاہلانہ کلام سے متاثر ہو کر انہیں جیسی گفتگو نہ کرے، بلکہ ان سے کنارہ کش ہو جائے، یعنی ان کی برائی کا جواب برائی سے نہ دے اور ان کو ہدایت کرنا نہ چھوڑے۔ یہ عمل انسانی طبیعت کے لیے سب سے زیادہ بھاری اور شاق ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 206 کی تفسیر میں صحیح مسلم کی حدیث میں روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، معارف القرآن صفحہ نمبر 170 جلد نمبر 4 کے حوالے سے، بندہ اپنے اللہ کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کی حالت میں ہوتا، اس لیے سجدے کی حالت میں خوب دعا کیا کرو، اس کی قبولیت کی بڑی امید ہے۔ اللہ کے لیے خرچ کی سبب سے عزت کی روزی حاصل ہوتی ہے۔ بحوالہ معارف القرآن جلد 4 صفحہ نمبر 181، سورۃ انفال آیت نمبر 4۔ گرانی کی جانب آسانی ہے، جب اجتماعی دعا اور قربانی شامل ہو تو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیرے نصرت کو اتر سکتے ہیں، قطار اندر قطار اب بھی۔ ثابت قدمی تقوی یک بارگی حملہ نے بدر میں 5000 فرشتوں کو اپنی مدد کے لیے حاصل کیا۔ یہ 3 صفات جس میں ہوگی اللہ کی مدد اور معیت یقینی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرمایا، جو شخص اکیلا 3 آدمیوں کے مقابلہ سے بھاگا وہ بھاگا نہیں، ہاں جو 2 آدمیوں کے مقابلہ سے بھاگا وہ بھاگنے والا ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ یہ روح البیان کے حوالے سے اور بحوالہ معارف جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 200 سورہ انفال کے آیات کے بھی حوالہ ہے۔ انسان کا قلب ہر وقت اللہ کے خاص تصرف میں ہے۔ ثبات قدم اور ثبات قلب جمع ہو تو کامیابی غالب ہے۔ ثبات قدم کے لیے اللہ کی یاد نسخہ بھی ہے اور اس پر اعتماد بجلی کی طاقت بھی ہے، جو ایک ضعیف انسان کو پہاڑوں سے ٹکرا جانے پر آمادہ کر دیتی ہے، انسان کے قلب کو مضبوط اور قدم کو ثابت رکھتی ہے۔ اللہ کی اطاعت میں ہونے والی ہر فعل ذکر اللہ میں شامل ہے۔ اللہ کی اطاعت پر استقامت کا نام صبر ہے اور اللہ کی معیت صبر والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ صرف اخلاص کافی نہیں ہوتی جب تک عمل کا رخ درست نہ ہو۔ ایمان کامل شوق شہادت کا جذبہ ادا کرتا ہے اور یہ جذبہ طاقت کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ بدر کے قیدیوں کے متعلق 2 آپشن لایا جبرائیل علیہ السلام نے کہ انہیں قتل کر کے دشمن کی شوکت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، دوسرے ایک ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دے، لیکن دوسری امر میں یہ طے شدہ ہے کہ اس کے بدلے آئندہ سال مسلمانوں کے اتنے آدمی شہید ہوں گے جتنے قیدی مال لے کر چھوڑ دی جائیں گے۔ اس پر خفیف اشارہ تھا کہ یہ دوسری صورت اللہ کو پسند نہیں، اگر پسند ہوتی تو 70 مسلمانوں کا خون اس کے نتیجے میں لازم نہ ہوتا۔ یہ مفہوم بحوالہ جامع ترمذی سنن نسائی ابن حیان میں بروایت علی رضی اللہ معارف القرآن جلد 4 صفحہ نمبر 283 سورہ انفال کی تفسیر میں آیات نمبر 69 یہ شایع نشان نہیں کہ دشمنوں پر قابو مل جائے تو ان کی قوت شوکت کو نہ توڑے اور مفسد قسم کی دشمن کو باقی رکھ کر مسلمانوں کے لیے ہمیشہ مصیبت قائم کر دے۔ آیات میں حتی یطہین فی الارض کے الفاظ آئے ہیں۔ لفظ اسخان کے معنی لغت میں کسی کی قوت شوکت کو توڑنے میں مبالغہ سے کام لینے کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا عباس رضی اللہ بدر کے قیدیوں میں تھے۔ فدیہ دینے کا وقت آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرے پاس سونا تھا، اس کو فدیہ کی رقم میں لگا لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جو مال آپ کفر کی امداد کے لیے لائے تھے وہ تو مسلمانوں کا مال غنیمت میں شامل ہو گیا اور غنیمت بن گیا، فدیہ اس کے علاوہ ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ آپ نے دونوں بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث کا فدیہ بھی ادا کرے۔ عباس نے کہا، اتنا بار مجھ پر نہ ڈالو ورنہ میں قریش سے بھیک مانگنے والا ہوں گا، فقیر ہو جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیوں؟ کیا آپ کے پاس وہ مال موجود نہیں جو مکہ سے روانگی کے وقت اپنی زوجہ ام الفضل کے حوالہ کیا ہے؟ عباس نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ رات کی تاریکی میں سپرد کیا تھا؟ کوئی تیسرا آدمی اس سے واقف نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے میرے رب نے اس کی پوری تفصیل بتلا دی۔ اس وقت عباس رضی اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کے یقین ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی معتقد تھے مگر کچھ شبہات تھے، رفع ہو گئے اور اسی وقت مسلمان ہو گئے، مگر ان کا بہت سا
روپیہ قریش مکہ کے ذمہ قرض تھا، اس لیے اعلان نہ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی سے اظہار نہ کیا۔ فتح مکہ سے پہلے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت چاہی کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ ابھی ہجرت نہ کرے۔ بحوالہ معارف القرآن جلد 4 صفحہ نمبر 290۔ بحوالہ معارف القرآن جلد 4 صفحہ نمبر 335 سورۃ توبہ آیات نمبر 23 کی تفسیر میں عمل کا اعلیٰ اور افضل ہونا حالات اور واقعات کے تابع ہے، کیونکہ خندق کے معاشرے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہو گئے۔ جس وقت اسلام اور مسلمانوں کے لیے دفاع کی ضرورت شدید ہو، اس وقت یقیناً جہاد تمام عبادات سے افضل ہوگا۔ جس وقت شدید ایسی ضرورت نہ ہو تو ذکر اللہ اور عبادات بمقابلہ جہاد کے افضل ہوگا۔ سورہ توبہ آیات نمبر 84 کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی منافق کی جنازہ نہیں پڑھا ہے، کیونکہ سختی سے حکم ہوا کہ لا تصلی علی احد منہم۔ بحوالہ معارف جلد 4 اور صفحہ نمبر 462۔ سورۃ توبہ آیات نمبر 107 سے 111 تک کے تفسیر کرتے ہوئے معلوم ہوا کہ جگہ، علاقہ اور مکان بھی منحوس ہو سکتا ہے۔ مسجد زرار کو گرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن اکرم کو جگہ دے دی۔ اس مکان میں مقیم ہوئے تو ان کا کوئی بچہ نہیں ہوا اور زندہ نہیں رہا، آج بھی ویران پڑا ہے اور کوئی پرندہ بھی وہاں گھونسلہ نہیں بناتا۔ اسلام سے پہلے دین نصرانیت میں سیاحت کو ایک عبادت سمجھی جاتی تھی۔ اسلام میں اس کو رہبانیت قرار دیا گیا اور منع کیا گیا۔ اس کے قائم مقام روزہ کی عبادت مقرر کی گئی، کیونکہ سیاحت کا مقصد ترک دنیا ہے۔ ابن ماجہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے صائحین کا ترجمہ صائمین کیا ہے، یعنی روزہ دار، کیونکہ روزہ ایسی چیز ہے کہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے ایک معین وقت تک دنیا کی تمام خواہشات ترک کر دینا ہوتا ہے۔ بعض روایات میں جہاد کو بھی سیاحت قرار دیا گیا ہے۔ اس وقت ہم میں اور صدر روزہ نمبر 18واں روزہ رمضان مبارک کا روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری روزہ کو قبول فرمائے، آمین۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے صائحین کا ترجمہ طالبان کیا ہے، جو طالب علم کے لیے گھر بار چھوڑ کر نکلتے ہیں۔ مظاہری بحوالہ معارف 4 صفحہ نمبر 469۔ سفر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعرات کا دن پسند تھا، صبر سے اللہ ساتھین۔ سورہ توبہ آیات نمبر 122 کی تفسیر معارف جلد 4 صفحہ نمبر 490۔ لیتفقہوا فی الدین، اس سے مراد سمجھ پیدا کرنا نہیں، جبکہ دین کی صحیح سمجھ پیدا کرنا مراد ہے۔ یہاں صرف لیتفقہوا نہیں کہا گیا، جبکہ باب تفعول سے ثابت لیتفقہوا اس کے معنی ہے جس میں محنت اور مشقت کا مفہوم ہے۔ اب صدر محنت مشقت برداشت کرو کہ مہارت حاصل کرے، یعنی بین الاقوامی سطح پر مبنی عدل کا سسٹم قائم کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے اور حکمت سیاست کی شعور حاصل کرے۔ قلب کی ثقل ذکر اللہ سے ہوتی ہے۔ ذکر کا مقصد خدا کی صفات میں رنگ جانے کا نام ہے، صبغت اللہ ہو جانا ہے۔ قدسی اور غفاری و قہاری و جبروت کی صفات کے عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ اللہ کی محبت حصول ولایت کا ذریعہ ہے، چاہے کشف کرامات کتنے ہی صادر ہو، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں تو وہ خود درجہ ولایت سے محروم ہے۔ بحوالہ معارف 4 صفحہ نمبر 550۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سچی خواب ولی کے لیے خوشخبری ہے، اور عام مسلمان بغیر غرض کے اس سے محبت کرے، یہ بھی ولی کی علامت ہے، اور ولی کے لیے خوشخبری ہے، اور تسلیم و رضا کی خو ولی کے لیے خوف و غم سے آزادی اور ہدایت ہے۔ عین موت کے وقت ایمان لانا اور کفر کے کلمات ادا کرنا شرعاً معتبر نہیں۔ اس وقت دارالعمل دنیا کی زندگی ختم ہو کر آخرت کے احکام شروع ہو جاتے ہیں، اسی لیے اس وقت کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، نہ ایمان نہ کفر۔ بحوالہ معارف 4 صفحہ نمبر 564۔ تفہیم القرآن مولانا مودودی سورہ انبیاء اور صفات میں تفسیر کرتے ہوئے حضرت یونس کی طرف فریضہ رسالت ادا کرنے میں کوتاہیوں کی نسبت کر دی اور قوم سے عذاب ہٹ جانے کا سبب پیغمبر کی کوتاہی کو قرار دیا، اور اسی کوتاہی کی سبب عطاب بنایا جس کا ذکر سورہ انبیاء صفات میں آیا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہے: قرآن
ارشادات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات پر غور کرنے سے اتنی بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھی اور غالباً وہ اجتہادی تھی۔ انہوں نے بے صبر ہو کر قبل از وقت اپنا مستقر چھوڑ دیا تھا، اس لیے جب عذاب دے کر عاشوریوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ قرآن میں خدائی دستور کے اصول اور کلیات بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں ایک مستقل دفعہ یہ بھی ہے کہ اللہ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ان میں اپنی حجت پوری نہیں کر دیتا۔ جب نبی اپنے ادائے رسالت میں کوتاہی کر گیا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے خود ہی اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دنیا گوارا نہ کیا۔ اسی جگہ ان سے بعض معاصرین سے سخت غلطی ہوئی ہے کہ ایک نبی کو فریضہ رسالت میں کوتاہی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یہاں صحیفہ یونس کے حوالہ دیا تو ہے لیکن اہل اسلام میں اس کا کوئی اعتبار نہیں، قرآنی اشارہ تو ایک بھی نہیں۔ بحوالہ معارف 4 صفحہ نمبر 570۔ یونس علیہ السلام کی قوم کا قانون طے تھا کہ جھوٹ ثابت ہونے پر جھوٹے کو قتل کر دیا جاتا، اس لیے یونس علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئی کہ عذاب آنے کا کہا بہانہ بنا کر قوم اسے قتل نہ کر دے، کیونکہ اس نے عذاب آتا ہے کہہ کر گیا تھا اور عذاب نہ آیا کہہ کر آپ جھوٹا ثابت ہو کر کے اس کو قتل نہ کر دے، اس لیے یونس علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے۔ بحوالہ معارف 4 صفحہ نمبر 573۔ انبیاء علیہ السلام پر ہر گناہ و معصیت سے معصوم ہوتے ہیں مگر انسانی فطرت طبیعت سے جدا نہیں ہوتے، اس لیے واقعہ یونس علیہ السلام کو طبعی طور پر ملال ہوا۔ اس رنج و پریشانی کے عالم میں شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے بحر روم کے کنارے کشتی پر سوار ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتلایا کہ عمل پورے اخلاص سے ہو، مگر جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تھوڑا عمل جو اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق ہو وہ اس سے زیادہ عمل سے بہتر ہے، جس میں یہ دونوں چیزیں نہ ہو یا کم ہو۔ انقلابات یہاں واعظ رب ہے، دیکھو ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم۔ سورہ ہود آیات نمبر 10 کی لفظ ازکنا اشارہ کرتا ہے اصل نعمت اور کلفت آخرت کی۔ دنیا کی نعمت اور کلفت تو صرف چکھنا ہے اور نمونہ کے درجے میں ہے۔ دنیا میں نہ راحت مکمل ہے نہ کلفت، تاکہ انسان کو آخرت کے نعمتوں اور تکلیفوں کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ یہ ساری دنیا آخرت کا شو روم ہے جس میں راحت کلفت کے صرف نمونے رکھے ہیں۔ بحوالہ معارف 4 صفحہ نمبر 598۔ جو شخص اپنے عمل میں جس چیز کی نیت کرتا ہے اس کو وہی ملتی ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ کمینہ وہ آدمی ہے جو اپنا دین بیچ کر دنیا کمائے۔ ابن العربی۔ خیر و بلائی کا تعلق مال سے نہیں ہے بلکہ انسان کے قلب سے ہے۔ چہڑو کرو سے تل سے اپے فتبلین۔ پہیا دنیا بھر کے مشینری کا ذریعہ ہے جس کا موجد اول آدم علیہ السلام ہے۔ پہیا ذریعہ وحی الہی عمل میں آئی ہے۔ بحوالہ معارف 4 صفحہ نمبر 521۔ یہ تمام گاڑیاں اور تمام جہازیں یہ وحی الہی سے وجود میں پہیا پہلی۔ معارف 4 صفحہ نمبر 635۔ بحوالہ سورہ ہود آیات نمبر 56 میں ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها کنڈ، کوئی نہیں زمین پر پاؤں دھرنے والا مگر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تفسیر میں چوٹی اس کی یعنی فور برین اللہ کے کنٹرول میں ہے، یعنی جتنے روئے زمین پر چلنے والے ہیں سب کی سوچنے اور سمجھنے اور فیصلہ کرنے والی برین کی مرکز کو اس اللہ رب العزت نے پکڑ رکھی ہے، یعنی سب اس کے قبضے میں ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی کان نہیں ہلا سکتا، اس لیے میں تم سے نہیں ڈرتا ہوں۔ یہ تقریر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کر دی تھی۔ اس تقریر سے ایک نیا معجزہ ظاہر ہو گیا کہ ایک شخص تنہا اپنے زور اور شخصیات کے سامنے اب ایسے گفتگو مخالفانہ کرے اور وہ اس کا کچھ نہ کر سکے، اس سے توحید کا وجوب ثابت ہو گیا۔ صراط مستقیم پر چلنا یعنی معاہد ہونے کا نام ہے، یعنی خدا کے سوا کسی شے سے نہ ڈرنا۔ تو خدا معجزہ دکھا دیتا ہے کہ فرعون جیسی طاقتور حاکم بھی کچھ بھی نہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے وہ انسان ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی رسم جاری کر دی۔ قرطبی بحوالہ معارف 4 صفحہ نمبر 646۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ فرشتے انسان کی شکل میں 3 آئے تھے
اور وہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام تھے۔ ان کے مہمانی کے لیے بچھڑے کو تلا کر ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا۔ انہوں نے کھانا نہ کھائے تاکہ راز کھل جائے، اس لیے کہ بعض روایت میں ان کے ہاتھوں میں کچھ تیر تھے، ان کی نوک اس تلے ہوئے گوشت پر لگانے لگے۔ اس عمل سے عرف کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے خطرہ محسوس کیا کہ شاید یہ کوئی دشمن ہو۔ ان کے عرف میں کھانے سے انکار فساد کی علامت تھا۔ فرشتوں نے بات کھول دی کہ ہم فرشتے ہیں۔ بہلا معارف 4 صفحہ نمبر 647۔ امام طبری نے نقل کیا کہ فرشتوں نے کہا کہ ہم قیمت کے بغیر نہیں کھاتے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا پہلے بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ پڑھے، قیمت ہو گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ جل جلالہ نے مستحق تھے یہ ابراہیم، تو اس لیے خلیل بنایا ہے۔ استقامت لفظ تو چھوٹا ہے مگر مفہوم اس کا ایک عظیم شان وسعت رکھتا ہے۔ دنیا میں جتنی خرابیاں آتی ہے وہ سب استقامت سے ہٹ جانے کا نتیجہ ہے۔ دین کے اجزاء و ارکان پر صحیح عمل استقامت کا تفسیر ہے۔ استقامت کا مقام کرامت سے بلاتر ہے۔ یہ استقامت ہے، استقامت کرامت جو بلاتر ہے، وہ ڈالڈے کرامات جو تو استقامت تل تھا ڈاسے بڑے ان چیزوں قرآن تفسیر میں آیا ہے، اور مستقیم اعلیٰ درجے کا ولی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورہ ہود کے آیت فاستقم نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ استقامت ایسی بڑی چیز ہے۔ ضدی آدمی جو کسی چیز پر غور ہی نہ کرے وہ ہر ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ غور تھوا صدروا صبر کا معنی باندھنے کے ہے، یعنی اپنے آپ کو شکوہ شکایت کے سے باندھے رکھے، مطلب کسی کا شکایت نہ کرے، شکوہ یہ ایسا ہے، یہ کام ختم کرو، وہ کرو، یہ کرو۔ جو شخص آخرت کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے اللہ اس کے دنیاوی کاموں کو درست فرما دیتے ہیں، خود بخود آٹومیٹک ہو جاتے ہیں۔ انسان کی عادت یہ ہے کہ جو چیز زیادہ محبوب ہوتی ہے اس کو ہر حال میں اپنے لیے محفوظ اور باقی رکھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر دوسری ساری چیزیں قربان کر دیتا ہے مگر اس کو نہیں دیتا۔ اسی لیے عقل و بصیرت کو بقیہ کہا جاتا ہے کہ لفظ اولو بقیتن سے تعبیر ہے۔ بقیہ باقی ماندہ شے کے لیے بولا جاتا ہے۔ مصلحون سے مراد مشرک کافر ہونے کے باوجود معاملات اور اخلاق اچھے رکھتے ہیں۔ دنیا کا عذاب محض کافر اور مشرک ہونے کی وجہ سے نہیں آتا جب تک کہ ان کے معاملات اور اخلاق خراب ہو کر فساد پھیلتا ہے۔ اللہ عذاب سوک درین نے کفر بلوٹ نہیں معاملات خراب تھالتے ہیں تو معاملات درست تھے انشاءاللہ۔ پچھلی جتنی قوموں پر عذاب آیا، نوح علیہ السلام کی قوم ان کی ایذا پہنچاتے تھے، شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتے، لوط علیہ السلام کی قوم بے حیائی کرتے، قوم موسیٰ اور عیسیٰ کی قوم نے انبیاء پر ظلم ڈھائے۔ کفر شرک کی سزا جہنم دائمی ہے۔ ختم شدہ معارف القرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 180، مورخہ 10 فروری 2025، حال گھر گور میں۔ یہ مواد آپ قلم بند کیا، میں اور صدر نے ادھر جو قلم بند کیا۔ یہ رمضان کا 18واں روزہ ہے اور سورہ اعراف آیات نمبر 119، سورہ مومنون آیات نمبر ادفع باللتی اور سورہ حامیم سجدہ آیات ادفع باللتی۔ پورے قرآن میں 3 آیتیں اخلاق فاضلہ کی تعلیم و تلقین کے لیے ہے اور تینوں کے آخر میں شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب جو ہم نے ختم کیا، آج مورخہ کیا ہے، آج تاریخ، آج 18واں رمضان ہے اور 19واں مارچ ہے اور 2025 ہے۔ والسلام۔